فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب بین الاقوامی ایوارڈ یافتہ لوگو میں فاطمہ سلام اللہ علیہا ہوں۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بہجت قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اردو ترجمہ ہے۔ حصہ دوم ہم پڑھ رہے ہیں، جبکہ یہ ریڈنگ کا ہے پارٹ 23 اور کتاب کے صفحہ 282 پہ ہم ریڈنگ کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ریڈنگ کا آغاز کریں یہ بتاتی چلوں کہ ہم پڑھ رہے ہیں 27ویں فصل کے جس کا عنوان ہے کہ ہبہ جاگیر فدق استدلال کے آئینے میں، اور ہم مختلف جہاں پہ استدلال پڑھ رہے ہیں 7 عدد ہم نے پڑھنے تھے، اس میں دیے گئے تھے، اور اب ہم پہنچے ہیں 6 نام پر کہ علامہ طوسی۔ آئیے ان کے استدلال مل کر پڑھتے ہیں۔ شیخ الطائفہ حضرت محمد بن حسن طوسی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہم اس امر کو بخوبی جانتے ہیں کہ حبیب نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق غصب ہوئے تھے، اس لیے آپ نے دعویٰ کیا تھا اگر آپ سلام اللہ علیہ کے حقوق محفوظ ہوتے تو آپ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حکومتی دربار کا رخ نہ کرتی۔ جن لوگوں نے ان سے گواہ طلب کیے تھے وہ قضاوت ربانی کے شرائط سے دور تھے، جو بعزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت و طہارت کا اعلان قرآن حکیم نے کر دیا، تو اب ان سے گواہ مانگنے کا کیا مطلب؟ آپ تو ہر خطا سے آپ سلام اللہ علیہ تو ہر خطا سے طیب و طاہر تھیں۔ اگر کہا جائے کہ انہیں معلوم تھا کہ سیدہ سلام اللہ علیہ معصومہ ہیں، جب معصومہ ہیں تو پھر ان کے دعوے و ادعا کے لیے گواہوں کی ضرورت ہی نہیں۔ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ آئے تطہیر کے مصداق ہیں، ارشاد خداوندی ہے انما یرید اللہ لیذہبعنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سورہ احزاب۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بس اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کہ تمہیں ہر قسم کے رجس سے اس طرح طیب و طاہر رکھے کہ جس طرح کے حق ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور اب لکھا ہے کہ یہ امر واضح اور بعین ہے کہ جس جماعت کے بارے میں یہ آیت کریمہ ہے اس جماعت میں حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہیں۔ یہ آیت اس جماعت کی عصمت و طہارت کا اعلان کر رہی ہے۔ یہاں ارادے کا ذکر ہے تو اب مزید بحث کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ آگے چلتے ہیں۔ علاوہ ازیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث موجود ہے جس سے حورۂ انسیہ کی عصمت و طہارت ثابت ہے۔ ترجمہ: فاطمہ میری رسالت کا حصہ ہے، یعنی روح رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس نے انہیں اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی تو اس نے اللہ کو اذیت دی، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ حدیث دلیل عصمت سیدہ سلام اللہ علیہا ہے۔ اگر ان کی ذات سے کسی قسم کے گناہ کا امکان ہوتا تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حق میں ایسی حدیث جاری نہ فرماتے، اور ان کی اذیت سے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت نہ ہوتی، بلکہ ان سے ازراہ شریعت میں وہ سلوک ہوتا جس طرح کہ ایک عام مجرم فرد کے ساتھ ہوتا ہے۔
اور پھر لکھا ہے کہ اس بنیاد پر ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، ہمارے لیے انتباہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر معصومہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ اس جگہ وہ علم بھی کافی ہے کہ آپ سلام اللہ علیہا نے جو دعویٰ کیا تھا وہ سچا ہے۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ اس مسئلے میں امت متفق ہے، اسے اس امر سے کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے۔ امت میں کسی ایک فرد کو بھی شک نہیں کہ بطول عظمیٰ سلام اللہ علیہ نے جو دعویٰ کیا تھا وہ ہر اعتبار سے سچ تھا اور حق تھا۔ اب اختلاف اس بات کا ہے جب معلوم ہو جائے کہ دعویٰ سچا ہے، اب اس کے لیے گواہوں کی ضرورت ہوگی یا نہیں۔ وہ بات جو فصل ثانی پر دلالت کرتی ہے وہ یہ ہے کہ گواہوں کی وہاں ضرورت ہوتی ہے جہاں صدق پر زوئے نون زن کا غلبہ ہو، کہ مدعی کے دعوے کی صداقت کے مقابلے میں زن ہے، کہ مدعی کے دعوے کی صداقت کے مقابلے میں زن ہے، زوئے نون زن ہے۔ کیا تم نے ملاحظہ نہیں کیا کہ جب عدالت دعوے کی صداقت کے مقابلے میں زن دیکھتی ہے تو وہ بعض اوقات اپنے علم کی بنیاد پر بغیر شہادت کے فیصلہ سنا دیتی ہے، کیونکہ علم شہادت سے اقوا، الف قاف واو چھوٹی ہے اس پہ کھڑا الف، اقوا ہے۔ اس لیے جہاں زن کا غلبہ ہو تو وہاں تو اقرار گواہوں سے زیادہ قوی ہوتا ہے۔ لکھا ہے جب زن کے قوی ہونے کی وجہ سے اقرار کو مقدم کیا جائے تو اس صورت میں بہتر علم کا مقدم کرنا ہے۔ جب اقرار کے ساتھ شہادت کی ضرورت نہ ہو تاکہ حکم ضعیف قوی کے ساتھ ساقط ہو جائے تو پھر علم کی موجودگی میں گواہوں اور شہادتوں میں سے زن مؤثر نہیں رہتا۔ ابھی ہم نے جو ذکر کیا ہے اس کے صحیح ہونے پر دلیل لاتے ہیں، تو اس امر میں اہل نقل کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہم پیج 284 پہ آ گئے۔ لکھا ہے کہ جس طرح کہ ایک واقعہ ہے کہ ایک اعرابی نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناقے کے بارے میں اختلاف کیا۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ناقہ میری ہے کیونکہ میں نے تم سے خرید کی ہے اور اس کی رقم ادا کر دی ہے۔ اعرابی نے کہا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی گواہ ہے؟ خزیمہ بن ثابت رضی اللہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں گواہ ہوں۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کس طرح جانتے ہو کہ میں نے اسے قیمت ادا کر دی ہے حالانکہ تم میرے ہمراہ نہ تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس طرح سے کہ جس طرح میں یہ جانتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری شہادت کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہ ایک شہادت 2 شہادتوں کی قائم مقام ہے۔ اس دن کے بعد سے جناب خزیمہ رضی اللہ ذوالشہادتین کے لقب سے معروف ہے۔ یہ ایک مشہور قصہ ہے۔ یہ قضیہ بالکل حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے قضیہ کے مشابہ ہے۔ جس طرح خزیمہ رضی اللہ نے یہ فیصلہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ جو کچھ بولتے ہیں حق اور سچ بولتے ہیں، اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس قول کی تصدیق کی۔ اب اس شخص پر واجب تھا کہ جو جانتا تھا کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سچ کے سوا کچھ نہیں بولتی، وہ آپ کا مطالبہ پورا کرے اور سیدہ سلام اللہ علیہ کے گواہ طلب نہ کرے۔ حوالہ ہے تلخیص الشافی اور جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 122 سے لے کر 124۔ آگے چلتے ہیں۔ فدق کے مسئلے میں ایک اعتراض وارد ہوتا ہے۔ جب حضرت امام علی علیہ السلام کے ہاتھ میں زمام حکومت آئی تو آپ علیہ السلام نے جاگیر فدق اپنے اہل بیت علیہ السلام کے حوالے کیوں نہیں کی تھی؟ یہاں پر سوالیہ نشان ہے۔ لکھا ہے سید الاوصیاء کے حضور قومی مصالح تھے، اس کے پیش نظر آپ علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی۔ حوالہ مزید وضاحت کے لیے مکتوب نمبر 74 بنام عثمان
بن حنیف ملاحظہ کریں، اور بریکٹ میں لکھا ہے آگے کہ عرض مترجم۔ آگے چلتے ہیں، پھر لکھا ہے کہ ایک بات اور، یہ چھوٹی سی ہیڈنگ دی ہوئی ہے، ایک بات اور، کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے حق کے دفاع کے لیے دعویٰ کیا، لیکن حکومت نے گواہ طلب کیے۔ جب گواہوں نے گواہی دی تو ان کی گواہی اعتراض لگا کر مسترد کر دی گئی، لیکن وہ حجرے جن میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج رہ رہی تھیں، ان سے کسی قسم کی بات نہیں کی گئی، ان سے گواہ مانگے گئے اور نہ شہادت طلب کی گئی۔ اگر کوئی کہے وہ حجرے ازواج کی ملکیت تھے، کیونکہ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ وقرنا فی بیوتکن، کہ تم نے اپنے گھروں میں رہنا ہے، انورٹڈ کاما میں لکھا ہے۔ جی ہاں، اس آیت میں رہائش اور سکون کی بات ہے، اس سے ملکیت ثابت نہیں ہوتی۔ ان سے ارشاد یہ ہے کہ تم نے ان حجروں میں رہائش رکھنی ہے، اس لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں کا گھر یا مسکن ہے، ملک مراد نہیں ہے۔ ارشاد خداوندی ہے سورہ طلاق آیت نمبر 1، ترجمہ کہ تم انہیں عدت کے دنوں میں گھروں سے نہ نکالو، اور نہ ہی وہ عورتیں خود نکلیں، مگر یہ کہ وہ کسی نمایاں برائی کا ارتکاب کرے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 1 لکھا ہے اس سے مراد ازواج کا مسکن ہے، ملکیت نہیں ہے۔ یہاں پر یہ مکمل ہوا، اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ کی طرف چلتے ہیں، جس میں لکھا ہے حدیث 28ویں فصل۔ ویسے تو یہاں پہ لکھا نہیں ہے، لیکن جب میں نے یہ حساب لگایا چیزوں کا، کیونکہ اس کے بعد 29ویں فصل آ رہی تھی، تو اب ظاہر ہے یہاں پر جو چیز ہے الگ وہ 28ویں فصل ہی ہوگی۔ لکھا ہے علامہ سبت ابن جوزی نے روایت کی ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دختر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے ایک نیا لباس بنوایا تھا، تاکہ آپ سلام اللہ علیہ اس لباس کو شب عروسی زیب تن کریں۔ جب سیدہ سلام اللہ علیہ کی رخصتی کا وقت قریب آیا تو ایک سائلہ نے آپ سے پرانے لباس کا سوال کیا، تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے چاہا کہ پرانا لباس سائلہ کے حوالے کر دیں کہ آیہ کریمہ آپ سلام اللہ علیہ کے سامنے آئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر دیتے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا نیا لباس بی بی نے اس سائلہ کے حوالے کر دیا، تو اسی وقت جبرائیل امین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کی طرف درود و سلام کا تحفہ بھیجا ہے، اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کو سلام کروں اور انہیں وہ لباس پیش کروں جو ان کے لیے خالق ارض و سما نے جنت سے سبز سندس کا لباس بھیجا ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ اس لباس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں میں چھپا رکھا تھا، اور انہوں نے وہ لباس اپنے پروں سے نکالا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لباس کو اپنی ابا میں چھپا لیا، کیونکہ وہ اتنا نورانی تھا کہ اگر کسی شخص کی اس لباس پر نگاہ پڑتی تو اس کی آنکھیں خیرہ ہو کر رہ جاتی۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے اس جنتی لباس کو پہنا اور اسی لباس میں اپنے شوہر کے گھر آئیں۔ یہاں پر حوالہ دیا ہوا ہے نزہۃ المجالس، صفوری سواد سے ہے، اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 224۔ نیکسٹ احقاق الحق، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 452۔ اب یہاں پہ اگلی ہیڈنگ ساتھ ہے کہ توضیح و تحقیق۔ لکھا ہے کہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ سے مروی ہے کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی زندگی کا آخری وقت تھا، میں ان کے پاس تھی۔ اس دوران میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ میں نے عرض کیا، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو آپ تو عالمین کی عورتوں کی سید و سالار ہیں۔ تو آپ سلام اللہ علیہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اور زوجہ ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے آپ کو جنت کی خوشخبری دی ہے، پھر یہ رونا کیسا؟ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ بات یہ نہیں ہے، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ جب ایک لڑکی کی شادی خانہ آبادی ہوتی ہے اور جب وہ اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے تو اس وقت اسے ایک ایسی خاتون کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کے قریب رہتے ہوئے اس کی ضروریات کو پورا کرے۔ میری دختر ابھی بچی ہے،
جس وقت ان کی شادی خانہ آبادی ہوگی تو اس وقت ان کے پاس کوئی عورت نہ ہوگی جو ان کا خیال رکھے اور اس کی ضروریات پوری کرے۔ میں نے عرض کیا ہے میری سید و سالار، میں آپ سلام اللہ علیہ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں اس وقت تک زندہ رہی تو میں آپ کی دختر کے قریب رہوں گی، آپ کی جانشینی میں ان کے تمام امور سنبھالوں گی۔ آخر جب وہ شب آئی اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ اپنے شوہر کے گھر میں آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے اپنے گھروں کی طرف چلی جائیں۔ یہ سن کر تمام عورتوں نے اپنے اپنے گھروں کی راہ لی، لیکن میں وہاں ٹھہری رہی۔ اس دوران سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ مجھ پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کون ہو؟ میں نے جواب دیا، یا رسول اللہ، میرے والدین آپ پر قربان، میں اسما ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے کہہ دیا ہے کہ سب یہاں سے چلی جاؤ تو تم یہاں کیوں باقی ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری کیا جرت کہ میں آپ کے حکم کی تعمیل نہ کروں۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ سے ایک عہد کیا تھا، اسے نبھانے کے لیے ٹھہر گئی ہوں۔ تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کون سا عہد؟ تو میں نے جب سارا قصہ سنایا تو پھر کیا تھا؟ صاحب معراج اس طرح روئے کہ جس طرح ساون کا بادل برستا ہے۔ نبی رحمت محسن اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی یاد میں بہت زیادہ روئے۔ آپ نے روتے ہوئے فرمایا کہ اسما تم یہاں رہو، میں جا رہا ہوں۔ بی بی اسما رضی اللہ کا بیان ہے کہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے حق میں دعا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے علامہ اربلی کی تحقیق، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اکثر روایات سے یہی ثابت ہے کہ اسما بنت امیس رضی اللہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے شب زفاف شب زفاف آپ سلام اللہ علیہ کے گھر میں رہیں۔ یہی اسما رضی اللہ ہیں کہ جس نے اپنے شوہر حضرت جعفر بن ابو طالب علیہ السلام کے ہمراہ حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ یہ بی بی اپنے شوہر کے ہمراہ جنگ خیبر کی فتح کے موقع پر خیبر پہنچی تھیں۔ یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شادی 2 ہجری کو ہوئی تھی۔ اس لحاظ سے ان کی بہن سلمہ بنت امیس رضی اللہ شب زفاف حاضر تھیں۔ یہ بی بی حضرت حمزہ بنت عبد المطلب علیہ السلام کی زوجہ تھیں۔ شاید اس روایت کی راویہ یہی خاتون ہوں۔ ان کا نام اس لیے نہیں آیا کیونکہ یہ غیر معروف تھیں اور اسما رضی اللہ معروف تھیں، اس لیے راویوں نے ان سے روایات لیں یا پھر کسی ایک راوی سے سہو ہوا، پھر اس کی اتباع میں یہ سلسلہ آگے چل نکلا۔ حوالہ ہے کشف الغمہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 366۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اگلے پیراگراف کی ہیڈنگ ہے کہ مؤلف کی وضاحت۔ علامہ کنجی شافعی نے اپنی کتاب کفایت الطالب کے باب نمبر 82 صفحہ نمبر 307 پر تھوڑے سے فرق کے ساتھ یہی روایت اپنے ہاں لکھی ہے۔ انہوں نے روایت کو نقل کرنے کے بعد اسما کا نام لکھا اور اس کی نسبت امیس کی دختر کی طرف سے دی، جو صحیح نہیں ہے۔ اسما بنت امیس رضی اللہ وہ خاتون ہیں جو حضرت جعفر بن ابو طالب علیہ السلام کی زوجہ ہیں۔ اپنے شوہر کی شہادت کے بعد انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ سے عقد نکاح کر لیا تھا۔ ان کے ہاں حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ نے جنم لیا تھا۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ کی وفات ہوئی تو امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے ان سے شادی کر لی۔ تاریخ میں یہ حوالہ کہ آپ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شب زفاف حاضر تھیں وہ غلط ہے۔ وہ خاتون جو اس موقع پر موجود تھیں وہ اسما بنت یزید بن سکن انصاری تھیں۔ اسما بنت امیس رضی اللہ ان دنوں اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ میں تھیں۔ انہوں نے اپنے
شوہر کے ساتھ دوسری مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ حضرت جعفر علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے وہ سب حبشہ میں پیدا ہوئی تھی، کیونکہ حضرت جعفر رضی اللہ اور ان کی زوجہ حبشہ میں رہ گئے تھے، یہاں تک کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ یہ دونوں میاں بیوی فتح خیبر تک حبشہ میں رہے۔ ادھر دین اسلام کفر و شرک کے لشکروں کے ساتھ حرب و ضرب میں نبرد آزما رہا۔ حضرت جعفر رضی اللہ بدر، احد اور خندق کے معرکوں میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ ادھر خیبر اور اس کے تمام مضافات 7 ہجری میں فتح ہوئے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے۔ انہی دنوں حضرت جعفر علیہ السلام کا اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینہ طیبہ میں ورود ہوا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خوشی کا اظہار اس جملے کے ساتھ فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ آج میں فتح خیبر کی فتح کا جشن مناؤں یا مجاہد اسلام جعفر رضی اللہ کی آمد کا انورٹڈ کاما کلوز۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شادی خانہ آبادی جنگ بدر کے بعد ہوئی تھی۔ اس تحقیق کے بعد کسی اور روایت کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اسماء بنت یزید کی روایت صحیح ہے، یہی اسماء احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راویہ ہیں۔ اب یہاں پہ سامعین اگلی ہیڈنگ آئی ہے مؤلف کی رائے۔ لکھا ہے حضرت علامہ مجلسی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب بہار کی جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 135 پر یہ روایت نقل کی ہے کہ اس اسماء کی کنیت ام سلمہ ہے اور اسی اسماء کو خطیبۃ النساء کا لقب بھی دیا گیا ہے۔ جہاں تک شب زفاف سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کا عنوان ہے تو اس رات اسماء بنت یزید بن سکن بن رافع ہی سیدہ سلام اللہ علیہ کے گھر میں رہ گئی تھیں، نہ کہ وہ ام سلمہ رضی اللہ جن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شادی کے 1 سال یا اس سے کچھ زیادہ عرصہ عقد نکاح کیا تھا۔ اب یہاں پہ ایک اور ہیڈنگ آ گئی کہ ایک اور روایت یہاں لکھا ہے کہ مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ سے عقد ازواج اوائل ہجرت میں کیا ہو کہ اس زمانے میں ابھی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی امام علی علیہ السلام کے ساتھ شادی نہیں ہوئی تھی۔ اس بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شب زفاف حضرت ام سلمہ رضی اللہ زوجہ نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ ہمارے اس موقف کی تائید حضرت علامہ مجلسی رحمہ اللہ کی اس روایت سے ہوتی ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام نے شب ہجرت کی صبح کو مکہ منورہ سے ہجرت کی تھی تو آپ سلام اللہ علیہ کے ہمراہ وہ خواتین تھیں کہ جنہوں نے مکہ منورہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی سفر ہجرت میں مدینہ پہنچنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ سے عقد ازدواج کیا تھا۔ انہی دنوں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ مکے سے مدینہ منتقل ہوئی تھی۔ انہی ایام میں حضرت احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ سے شادی کی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے شادی کی اور مجھے حکم دیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو آداب زندگی کی تعلیم دوں۔ واللہ جب میں ان کے قریب گئی تو مجھے ان سے آداب زندگی سیکھنے پڑے۔ لکھا ہے دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کجا اور میں ام سلمہ رضی اللہ کجا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے بہار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 10 بریکٹ میں لکھا ہے دلائل امامت صفحہ نمبر 11۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے علامہ شوستری رحمہ اللہ۔
لکھا ہے علامہ موصوف فرماتے ہیں اہل سنت کی روایت ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ اور حضرت عمر رضی اللہ نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر کی خواستگاری کی۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کی درخواست قبول نہ کی۔ ان دونوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ سے کہا کہ تم مالدار ہو، تم اپنی درخواست پیش کرو۔ جب اس نے اپنی درخواست دی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی درخواست بھی رد کر دی۔ وہ دونوں حضرت امام علی علیہ السلام کے پاس آئے کہ تم اپنے لیے خواستگاری کرو، تو امام علیہ السلام نے کہا کہ تم دونوں نے مجھے اشارہ کر دیا ہے۔ اس حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں، یہاں پہ ساتھ میں نیچے اگلے پیراگراف پہ ہمارے لکھا ہے کہ اسما نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پاس مالدار لوگ آئے، اشراف آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست رد کر دی تھی اور اس جوان سے اپنی دختر کا نکاح کر دیا۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ان قریب اس جوان سے بیاہی جاؤ گی اور تم اس کے لیے اولاد پیدا کرو گی۔ لکھا ہے جی ہاں، یہ حدیث موضوع ہے کیونکہ ان دنوں اسما بنت امیس رضی اللہ حبشہ میں تھیں۔ وہاں انہوں نے حضرت جعفر رضی اللہ کی اولاد کو جنم دیا، جن کے اسما یہ ہیں عبداللہ رضی اللہ، اون رضی اللہ اور محمد رضی اللہ۔ حضرت جعفر رضی اللہ اپنے گھر والوں کے ہمراہ 7 ہجری فتح خیبر کے موقع پر مدینہ منورہ تشریف لائے تھے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی شادی خانہ آبادی 2 ہجری کو ہوئی تھی۔ وہ روایت کہ جسے اسما بنت امیس رضی اللہ نے بیان کیا کہ میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شب زفاف ان کے گھر میں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام اور فاطمہ سلام اللہ علیہ کے لیے ہمیشہ دعا کرتے تھے، یہ روایت موضوع ہے، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ روایت میں اسما سے مراد اسما بنت یزید بن سکن انصاری ہیں۔ الکنجی شافعی نے یہی کہا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت والی حدیث میں ان کا تذکرہ ہے۔ ہم پیج 291 پر ہیں۔ پھر لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ جی ہاں، میرا موقف یہ ہے کہ علامہ امینی نے جو حدیث نقل کی ہے اس کی تائید کس طرح ہوگی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے پاس اسما تھیں۔ جب حضرت فضا رضی اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ سے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے پاس آنا چاہا تھا تو انہوں نے انہیں روک دیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ کو ان کی شکایت کی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ نے اسما سے کہا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو کیوں منع کر رہی ہو؟ پھر تم نے دلہن کے لیے حجلہ عروسی بھی بنایا ہے؟ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ لکھا ہے اسما نے کہا، مجھے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ نے حکم دیا کہ ان کے گھر میں کسی کو نہ آنے دوں، اور میں نے ان کے حکم پر حجلہ عروسی بنایا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اسما خصیمہ، خے سے عین یہ میم ہے، اسما خصیمہ ہی ہیں جو حضرت جعفر بن ابو طالب علیہ السلام کی زوجہ تھی۔ انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ کچھ عرصے بعد یہ حبشہ سے مکہ مکرمہ آئیں اور پھر شاید وہاں سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی ہو۔ وہ 2 دفعہ حبشہ کی طرف گئی تھیں۔ جدہ سے حبشہ کا سفر بحر احمر کی مسافت ہے، پھر یہ سفر بہت زیادہ مشکل ہے۔ تاریخ میں ان کا اس طرح کوئی حوالہ نہیں ہے جس طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ کی ہجرت کا حوالہ نہیں ہے۔ انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ نے فرمایا تھا کہ میں اور حضرت قمبر رضی اللہ نے حبشہ کا سفر اکٹھے کیا تھا۔ اب آگے چلتے لکھا ہے حضرت علامہ مجلسی رحم اللہ کی وہ روایت جو انہوں نے بہار کی جلد نمبر 10 کے باب تزویج السیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ میں کتاب مولد فاطمہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کی ہے۔ وہ روایت یہ ہے انورٹڈ کاما کہ حضرت ابن بابویا نے نقل کیا ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد المطلب علیہ السلام کی بیٹیوں کو حکم دیا
یہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ روایت جاری ہے، بریکٹ کو حکم دیا کہ کہا گیا کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت حمزہ رضی اللہ، حضرت جعفر رضی اللہ اور اہل بیت ان کے پیچھے چلے. پھر یہاں پہ ڈیش 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 لکھا ہے، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ اس روایت میں حضرت جعفر رضی اللہ کی موجودگی اس مشکل کو حل کر دیتی ہے. اب آئیے آخری پیراگراف پیج 292 پہ ہم کہ مؤلف کتاب کا قول یہ ہم پڑھتے ہیں. لکھا ہے کہ ممکن ہے علامہ کنجی شافعی کو ان دونوں کے ناموں کے بارے میں اشتباہ ہوا ہو، کیونکہ ذکر دو خواتین کا ہے. ان دونوں کا نام اسما ہے، وہ اسما جو شب زفاف حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس حاضر تھی وہی اسما حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ کے پاس ان کی وفات کے وقت حاضر تھیں. جب ملکۃ العرب سلام اللہ علیہ نے گریہ کیا تو اسما رضی اللہ نے ان سے کہا تھا آپ سلام اللہ علیہ اور گریہ، تو آپ سلام اللہ علیہ تو سیدۃ النساء العالمین کی والدہ ماجدہ ہیں. اب آخری لائن ہے کہ اس روایت سے ثابت ہے کہ ان دنوں اسما انصاریہ مکہ مکرمہ میں موجود نہیں تھیں اور وہ حبشہ میں تھی. سامعین، یہاں پر یہ جو فصل تھی مکمل ہوئی، اور اب ہم 29ویں فصل پڑھیں گے کہ جس کا عنوان ہے خاتون جنت کا حسن خلق اور امام علیہ السلام کے ساتھ مثالی معاشرت. یہ پیج 293 پہ لکھا ہے. ہم اگلی نشست میں انشاءاللہ اس کو مل کر پڑھیں گے، اور ہم اس کو یعنی کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے صفحے پہ تو صرف یہی دو چیزیں لکھی ہوتی ہیں، تو اور اصل ریڈنگ اگلے صفحے سے شروع ہوتی ہے. تو چلیے اس نشست سے اجازت چاہتے ہیں، اگلی نشست میں 29ویں فصل کے ساتھ ملتے ہیں. خدا حافظ، فی امان.